نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ تحقیق فلاح پائی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت جو باقی رہنے والی اور دنیا سے بہتر بھی ہے۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، یا اپنی اصلاح آپ، یعنی بحیثیت مسلمان ہم وہ کیا لائے عمل اور طریقہ کار اختیار کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اپنی اصلاح کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور انسانوں کی اصلاح، ان کا تزکیہ نفس اور ان کے سیرت و کردار کو بنانا اور سنوارنا، یہ دراصل انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ انسانوں کو بہترین انسان بنائیں، ان کو اپنے رب کا بندہ اور غلام بنائیں، ان کے عادات و اطوار، ان کے اخلاق، ان کے سیرت و کردار کو سنواریں، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تو اس کام کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اصلاحی کام کے لیے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا کہ وہ انسانیت سازی کا کام کریں۔ اب یہ کام انتہائی مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں، اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ تو اس سے بھی اگلے درجے کا کام ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں۔ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ کی سنت مبارکہ ہے، احادیث ہیں، سیرت نبوی ہے، ان چیزوں سے رہنمائی لے کر ہم اپنا تزکیہ نفس اور اپنی اصلاح کیسے کریں۔ اپنی اصلاح و تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر اس کی فکر پیدا کرنی ہے کہ میں نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اپنی تعلیم و تربیت خود کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنانا ہے۔ یعنی احساس ذمہ داری کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے، یعنی اپنی اصلاح کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے، سیرت و کردار کے لحاظ سے، اپنے معاملات کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے انتہائی نچلے درجے پہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کوئی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ جیسے بعض لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے کپڑے، لباس وغیرہ
ان کے بیٹھنے کی جگہ، استعمال کی اور ضروریات کی چیزیں، گاڑی، کمرہ وغیرہ دوسری چیزیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ گرد و غبار پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزیں گندی ہوتی ہیں، لیکن وہ صفائی کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو صفائی کی اہمیت کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر اس کی روح بیمار ہے اور بحیثیت انسان اس کے دل کے اوپر بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غفلت اور سستی کی وجہ سے داغ دھبے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سستی اور کائلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اس سے بالکل غافل ہے کہ وہ اپنے ان داغ دھبوں کو دور کرے اور اپنی اصلاح کرے اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرے، یہ فکر ہی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس فکر کو اجاگر کریں اور ہمیں یہ احساس ذمہ داری کا شعور ہو جائے کہ میں نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، تب میری اصلاح ہوگی۔ اصلاح کے لیے جو بیرونی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، جن میں ایک یہ درس قرآن ہے، ہم مطالعہ کرتے ہیں، دینی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو یہ بیرونی ذرائع ہیں، لیکن جب تک خود میرے اندر یہ طلب اور تڑپ پیدا نہیں ہوگی کہ میں نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اس وقت تک یہ بیرونی ذرائع جو ہے یہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے ہمیں دنیا کے باقی معاملات میں خود سے فکر مندی ہوتی ہے، مثلا آپ دیکھیں روزگار کا معاملہ ہے، تو اگر میں بے روزگار ہوں تو اس کے لیے میں خود اٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور دوست احباب جو ہیں ان سے مدد اور تعاون لیتا ہوں، اور کوشش اور جدوجہد کے نتیجے میں مجھے روزگار مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ بیٹھا لیٹا رہتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک فکر ہوتی ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے اپنا علاج کرانا چاہیے، وہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے، دوستوں سے مشورے لیتا ہے، تعاون لیتا ہے، پیسے اگر جیب میں نہیں ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی سے قرض ادھار پکڑتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنا علاج کراتا ہے، کیونکہ اسے ایک جسمانی عارضہ لاحق ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اس کے اندر سے یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے مجھے کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ اس کی طلب اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ہمیں نہیں کہتا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھا لیں، بلکہ خود اندر سے ایک طلب پیدا ہوتی ہے۔ اب اپنی اصلاح و تعلیم و تربیت کے لیے اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے اگر ہمارے اندر سے یہ طلب اور تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اچھا مسلمان بننا چاہیے، میرا علم ناقص ہے، مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، مجھے اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، مجھے اپنے عادات اور اطوار اور اخلاق اور معاملات کو جو ہے بنانا اور سنوارنا چاہیے کہ میں ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی بسر کروں تاکہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ یہ طلب اور تڑپ جب تک ایک انسان کے اندر سے پیدا نہیں ہوگی تو یہ باہر کے ذرائع بھی اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو لوگ اپنی اصلاح خود کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہوں، اس کے لیے کوئی محنت کرنے کے لیے نہ اٹھیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو زبردستی نہیں بدلتا۔ اگر اللہ تعالی زبردستی بدلتا تو سارے اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوتے، فرشتوں کی طرح معصوم ہوتے۔ اللہ نے یہ با اختیار مخلوق انسان پیدا کیا ہے، اسے ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، اور اس کے سامنے دونوں راستوں کو واضح کر دیا، یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب اس انسان کے پاس ارادہ اور اختیار کی آزادی ہے کہ یہ اس میں سے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اسلام کا انتخاب کیا ہے، اسلام کو ہمیں وراثت میں ملا یا ہم نے اس کو جان بوجھ کر قبول کیا، تو ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے مسلمان ہونا اور دوسری چیز ہے مسلمان بننا، یہ دونوں باتوں پہ فرق ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، ہمارا ختنہ ہوا ہے، مسلمانوں کا سا نام رکھا ہوا ہے، اور کچھ مسلمانوں کے طور طریقے ہیں جن کو اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں، یا اس سے ہٹ کر کے ایک شخص جو ہے وہ غیر مسلم تھا، اسے کچھ شعور حاصل ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے،
خواہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو یا خواہ اسے وراثت میں اسلام ملے، یہ ہے مسلمان ہونا۔ لیکن مسلمان بننے کے لیے ساری زندگی جدوجہد اور محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مسلمان بننے کے لیے کیا جدوجہد اور کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں کانپ اٹھتا ہوں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس میں کانپنے اور لرزنے کی اور گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ لیکن علامہ اقبال اس سے آگے جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ رہا، کہ دراصل یہ کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہوا ہوں، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، ان تقاضوں کو میں پورا کروں گا تب جا کر میں مسلمان بنوں گا، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، جو شہادتین کے تقاضے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو ساری زندگی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور اس محنت اور کوشش کے لیے میں نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ محنت اور کوشش کوئی اور میری جگہ نہیں کر سکتا، یہ میں نے خود کرنی ہے۔ جس طرح میرے باقی دنیا کے کام ہیں ان کو میں خود کرتا ہوں، اس طرح میں نے اپنی تعلیم و تربیت اور اصلاح کا کام بھی خود کرنا ہے۔ مثلا نوکری میں کرتا ہوں، کام میں کرتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے ملتا ہے، اگر میں کام نہیں کروں گا تو دوسروں کے کام کرنے کا فائدہ مجھے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میرا لباس گندا ہے تو میں اس لباس کو خود دھو کر صاف کروں گا، یا یہ ہے کہ کہیں لانڈری کے اندر جا کر دے آؤں گا، تب جو لباس جو ہے وہ صاف ستھرا اور پاک ہوگا۔ میرے پاس گھر کے اندر سارے ذرائع موجود ہوں، واشنگ مشین بھی رکھی ہو، پانی بھی ہو اور سرف صابن وغیرہ بھی ہو، آٹومیٹک مشین بھی رکھی ہو، جب تک میں اٹھ کر اپنے ان کپڑوں کو مشین کے اندر نہیں ڈالوں گا، اس میں مناسب مقدار میں پانی اور دوسری ضروریات کی چیزیں نہیں ڈالوں گا، پھر اس کو چلاؤں گا نہیں، پھر وہاں سے کپڑوں کو نکالوں گا نہیں، ان کو استری نہیں کروں گا، تو صاف ستھرا لباس مجھے میسر نہیں آئے گا۔ یہ کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں، ان کے لیے مجھے تگودو کرنی پڑتی ہے۔ تو جب اپنے جسم اور لباس کو پاک اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے مجھے خود محنت کرنی پڑتی ہے، تو اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے اور روح کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، یا جو بیماریوں اسے لاحق ہو چکی ہیں ان بیماریوں سے اسے نجات دلانے کے لیے بھی مجھے ہی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے آخرت میں اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل کرنی ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے اپنی تمام زندگی کے اعمال کی جواب دہی میں نے کرنی ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا حساب نہیں دے گا، یا میری غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، وہ مجھے ہی ملے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے حضور کرے گا۔ تو اگر یہ فکر اپنے اندر پیدا ہو گئی، جو سب سے پہلا نکتہ ہے اپنی اصلاح و تعلیم و تربیت کے لیے، کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس احساس ذمہ داری کا شعور ہمیں حاصل ہو گیا کہ جس طرح میں بیمار ہوتا ہوں تو علاج خود کراتا ہوں، کھانا بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہوں، اور پیاس لگتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے پانی پیتا ہوں، تو اسی طریقے سے میں نے اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ میں نے اپنی اصلاح اور تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی خود کرنی ہے، تبھی جا کر یہ کام جو ہے وہ ہوگا۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو خود بدلنے کے لیے عملی طور پر کوشش کرنی ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں نے کیا کام کرنا ہے، اس کے لیے میں نے پختہ عزم اور ارادہ اور اس کے ساتھ مسلسل جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے، پختہ عزم اور ارادہ دوسری چیز ہے، اور خواہشات اور آرزویں اور تمنائیں دوسری چیز ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے کہتے ہیں کہ جی بس دعا کرے ایسا ہو جائے، اس میں نے کوشش تو بڑی کرتا ہوں، لیکن اصل میں مستقل مزاجی کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ کوئی کوشش وہ نہیں کر رہے ہوتے، محض تمنائیں اور آرزویں اور خواہشیں ہوتی ہیں۔ بس اس کو مثال کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیں تو ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے
کہتا ہے کوشش تو بڑی کرتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، لیکن دراصل وہ کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ محض ایک آرزو اور خواہش اور تمنا ہے، اور آرزو اور خواہش اور تمنا سے کوئی آدمی صبح 4 بجے اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا جب تک اس کا پختہ عزم نہ ہو اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ ہو۔ لیکن جب پختہ عزم ہوگا، پختہ ارادہ ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا کرے گا وہ آدمی؟ الارم لگائے گا، کسی ساتھی سے کہے گا، اس کے لیے کوئی انتظام کرے گا، تو پھر وہ اٹھ جائے گا اور پھر مسجد میں پہنچ جائے گا اور نماز ادا کر لے گا۔ تو محض آرزوں، تمناؤں اور خواہشات سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ پھر جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارادے کا اور عزم کا لفظ جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کے لیے نیت کرتا ہے۔ کیا ارادہ کرتا ہے آخرت کے لیے؟ کہ میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، میں نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنا اس کا حق ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اب اس کی صحیح جو ہے اس کی قدردانی کی جائے گی۔ یعنی صرف ارادے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، بلکہ ارادے کے ساتھ ساتھ جو ہے پختہ عزم اور یقین کے ساتھ کچھ عملی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، ورنہ محض تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے اس کے ساتھ جدوجہد صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید خرث الآخرہ نزد لہ فی خرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کاشت کر کے اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، ہم اس کو جو ہے وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ یا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا ارادہ کرے اور پھر اس کے لیے صحیح کرے، کوشش کرے۔ تو صحیح کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں رہتے ہوئے الحمدللہ ہمیں آسانی سے صحیح کے معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ وہاں کافی مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پختہ عزم اور ارادہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحیح کرنا، جدوجہد کرنا اور کوشش کرنا اور محنت کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ مثلا ہم اگر دیکھتے ہیں کہ صحیح کی بنیاد کہاں سے پڑی، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا جہاں اب صفا پہاڑی ہے۔ تو جب ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی، کوشش شروع کر دی اور بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پہ صفا اور مروہ کے درمیان جو وہ 7 چکر لگائے۔ ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ دیکھیے اس میں ہمارے لیے، اس صحیح میں ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بھاگ دوڑ بالکل نہ کرنی پڑتی، اور وہ بیٹھے ہوئے دعا کر لیتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیز نمونہ کیسے بنتی کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے آدمی کو لازماً جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ سنت اللہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور اس جدوجہد اور کوشش اور محنت کے نتیجے میں اس کا نتیجہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب دیکھیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کوشش کی، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب ہر مسلمان حج اور عمرہ کرتا ہے تو ان کی اس سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، جس سے اسے یہ درس عبرت ملتا ہے
کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے اور اپنے آپ کو تھکانا ہے، تب جا کر کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ مشکیزہ لے آؤ جس کے اندر پانی تھا۔ مشکیزہ منگوایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک ایسے رکھ دیے، اس مشکیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ نچوڑا گیا، اس میں سے پانی کے کچھ قطرے نکلے، وہ قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اگل پڑے۔ 1400 صحابہ کرام اور دوسری روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام اور ان کے ساتھ جانور وغیرہ بھی تھے، انسانوں نے، جانوروں نے، سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اب آپ ایک بات پر غور کیجئے، یہ سب معجزانہ طور پر ہوا تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشکیزہ منگوائے بغیر ہاتھ اٹھاتے، اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی دے دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا، اس میں بعد میں آنے والوں کے لیے جو درس عبرت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، جب تک تم اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر نچوڑ نہیں دو گے، اس وقت تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو منگوایا اور اس میں جو کوئی باقی ماندہ قطرے تھے ان کو اپنے ہاتھوں پہ نچوڑا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو رونما کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی منزل پر پہنچنے کے لیے، کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ عملی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، اور اپنی اصلاح اور تعلیم اور تربیت اور اپنا تزکیہ نفس اور اپنے سیرت و کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا، یہ تو دنیا کا سب سے اہم ترین کام ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے سب سے زیادہ محنت درکار ہے۔ تو جب یہ کام ہم نے کر لیا، دوسرے نمبر پہ جو دوسرا نقطہ ہمارے سامنے آیا، یعنی سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی فکر، اس کا احساس اور شعور، اور اس کے بعد اس کے لیے پختہ عزم اور اس کے لیے صحیح اور جدوجہد اور کوشش، تو اس کے بعد ہم اپنے ہدف کا تعین کریں، اور ہدف ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اخروی کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان جو ہے وہ ثابت کرنا ہے۔ تو اس ہدف کو اور اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر مکمل طور پر یکسوئی ہونی چاہیے۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے پھر ہم جو جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ یہ سب سے عظیم مقصد ہے، ورضوان اللہ اکبر۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اس کو ذالک الفوز العظیم، قرآن مجید کے اندر بار بار اس کو فوز عظیم کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، اللہ کی جنت تک پہنچ جائے، اللہ کو خوش کر لے، خدا کی ناراضگی سے بچ جائے، عذاب جہنم سے بچ جائے، تو یہ فوز عظیم ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو سب سے بڑی کامیابی کے لیے جو ہے ایک انسان کو اس بات پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ میری منزل کیا ہے، میں نے پہنچنے کہاں ہے، میرے سامنے ہدف کیا ہے، اور ہدف اس کا یہ ہے کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے نتیجے میں جنت تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ تو نصب العین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مقصد اور اس ہدف پہ آدمی اپنی نگاہ رکھے۔ نصب کے معنی گاڑنے کے ہوتے ہیں اور عین کے معنی آنکھ کے، یعنی اس کی نگاہیں جو ہے اپنی منزل پر لگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں دو ٹیمیں جب آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں تو دونوں کی نگاہ کہاں پہ لگی ہوتی ہے؟ مخالف ٹیم کے گول پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور اس کا ہدف اور اس کا گول جو ہے وہ دوسری ٹیم کے گول سے گیند کو گزارنا ہوتا ہے۔ درمیان میں اسے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ گیند کو لے کر آگے چلتے ہیں ٹیم کی صورت میں تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، لیکن ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے گول تک پہنچنا ہے گیند لے کر۔ اس کے لیے ان کو مسلسل جدوجہد اور محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اپنے اخلاق اور سیرت و کردار کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمارے اندر مکمل یکسوئی بھی ہو، اور
نصب العین کا شعور بھی ہو، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہو کر رہے گا۔ اب اس مقصد کے حصول کی راہ میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ہم نے عملی طور پر کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان دو بڑی رکاوٹوں کا ہمیں شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ میری ذاتی اصلاح کے راستے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ بہت ساری رکاوٹیں ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں، خواہشات نفس اور دنیا کی محبت سب سے پہلی بنیادی بات، اور دوسرے نمبر پہ شیطان۔ خواہشات نفس اور دنیا کی محبت، دراصل خواہشات نفس جو ہیں وہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ نام کی ایک خواہش رکھی ہے۔ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ خواہش کی طرف اور برائی کی طرف جو ہے وہ دھکیلتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ اسے تو برائی ہی کی طرف جو ہے وہ دھکیلتا ہے اور برائی ہی کی طرف دعوت دیتا ہے، الا یہ کہ جس پہ اس کا رب جو ہے وہ رحم فرمائے۔ تو نفس امارہ کو لگام ڈالنی ہے، خواہشات کو شریعت کا تابع بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ایمان کے ذریعے سے ہوگا، اور ایمان وہ جو ایمان حقیقی ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی ہماری خواہشات جب تک شریعت کے تابع نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو خواہشات کو ایمان کی لگام ڈال کر ہم نے ان خواہشات کو شریعت کا تابع بنانا ہے۔ اور خواہشات کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنایا ہوا ہے؟ تو کوئی کافر بھی تو یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی خواہش نفس کی پوجا کر رہا ہوں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کی پوجا اور پرستش کر رہا ہے، وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی تگ و دو کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اس کی مرضی پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان سے نیچے خواہش نفس سے زیادہ کسی بت کی پوجا نہیں کی گئی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی جو ہے وہ پرستش اور پوجا کی گئی ہے وہ انسان کی خواہش نفس ہے، اور یہی خواہشات نفس ہی ہیں جن کے وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے بے شمار قسم کا فساد اور بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان خواہشات نفس کو ایمان کی لگام ڈال کر اس ڈوری سے باندھ کر ان کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانا ہے۔ تو خواہش نفس کی اصلاح، اور پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی محبت، بہرحال مال ہماری ضرورت ہے، اور دنیا کی باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت ہیں، ان کی محبت دل کے اندر رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی محبت جب اللہ اور رسول اور اللہ کے دین کی محبت پہ غالب ہو جاتی ہے پھر یہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا ہے، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو دوسرا دشمن ہے انسان کا، اس کی اصلاح کے راستے میں جو دوسری رکاوٹ ہے وہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کی چالیں ہیں۔ دراصل جب انسان اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، آپ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ ایک دینی اجتماع کے اندر آ کر بیٹھے ہیں، تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ مختلف قسم کے وسوسے انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ نیکی کے راستے پہ یہ انسان نہ جا سکے، اس لیے کہ بنیادی طور پر اس کی اور انسان کی عداوت اور دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی سے ہمیں بار بار خبردار کیا ہے، اور بار بار قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہوشیار رہنا تمہیں شیطان کہیں
صراط مستقیم سے نہ ہٹا دے، تمہیں گمراہی کے راستے پہ نہ ڈال دے، تمہیں خواہشات نفس کے پیچھے نہ لگا دے، تمہیں دنیا کی محبت کے جو نشہ نہ پلا دے اور دنیا کے مزوں کے پیچھے ڈال کر تمہیں کہیں ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرا دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے، کسی آزمائش میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکال دیا تھا۔ تو وہ دشمن ہے بنی آدم کا، اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ جس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے متلاشی ہیں، میں اس صراط مستقیم کے اوپر جو ہے لَأَقْعُدَنَّ، اس کے اندر عربی قواعد کی روح سے بہت سارے تاکید کے سیغے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ میں بیٹھ جاؤں گا، یعنی میں خم ٹھونک کر ان کا راستہ روکوں گا، صراط مستقیم پہ کھڑا رہوں گا، اور صراط مستقیم سے ان کو ہٹا کر دائیں بائیں پگڈنڈیوں کے اندر ڈالنے، گمراہی کے راستوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ صرف تیرے مخلص بندوں کے باقی سب کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کو موقع پر دھوکہ دینے والا ہے۔ تو شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے دین کا شعور ہوگا تبھی ہم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں ان کے آگے سے ہوں گا، ان کے پیچھے سے ہوں گا، ان کے دائیں سے ہوں گا، ان کے بائیں سے ہوں گا، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ مداخلت کرتا ہے، اور جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل اور دماغ کے اندر وسوسے ڈال کر اس کو نماز کے ثواب سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں وہ چھوڑتا۔ تو شیطان کے ان وسوسوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں، رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کی چالوں سے اور اس کے حربوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں اور میرے پاس آئیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کی اکساٹ ہو تمہیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو شیطان کے شر سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دھوکے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ان دو بڑی رکاوٹوں کا شعور حاصل کرنا اور ان سے نجات حاصل کرنا، دنیا کی محبت اور خواہشات نفس اور شیطان کے حملوں، اس کے مکر و فریب اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے بعد ہم اس لائے عمل کو اختیار کریں گے جس لائے عمل کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں کر سکیں۔ تو جب ہم عملی طور پر قدم اٹھائیں گے تو سب سے پہلا عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں پورے خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ استغفار کا عمل دراصل خود احتسابی کا عمل ہے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنا احتساب کرتا ہے، اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے، اپنے سیرت و کردار کو دیکھتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ یہ عقل مند انسان ہے۔ اور عاجز اور بیوقوف ہے وہ شخص جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرتا اور اللہ پر خالی آرزویں، تمنائیں اور خواہشات کرتا ہے۔ اور آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشات سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یعنی اس دنیا میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی عمل تو کر رہا ہے، بیکار تو ہاتھ باندھ کر کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی جنت بنا رہا ہے، کوئی جہنم بنا رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہے
اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، وہ محنت سے جنت بنا رہا ہے، اور جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے نفس کی باغیں اس نے جو ہے وہ کھلی چھوڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کما رہا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ گویا کہ اس دنیا میں کوئی جنت بنا رہا ہے، کوئی جہنم بنا رہا ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ نار اور نور ہم یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنے لیے نار جمع کر رہا ہوں یا نور جمع کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا کام میں نے آپ سے عرض کیا کہ سچی توبہ پورے اخلاص کے ساتھ۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جس آدمی نے کوئی گناہ کیا پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی بخشش مانگے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ہم اللہ کی طرف تھوڑا رخ تو کریں، قدم تو اٹھائیں، اس سے معافی تو مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح، اس کو اپنا آقا اور اپنا رب اور اپنا مالک تسلیم تو کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دو، ان کو بتا دو کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفار بہت زیادہ بخشش اور مغفرت فرمانے والا، فرماتا ہے کہ میں بہت زیادہ بخشش اور مغفرت کرنے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تاب، جو رجوع کرے، جو توبہ کرے، جو پلٹ آئے، جو لوٹ آئے، معصیت کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ اب اس کے بعد برائی نہیں کروں گا، وآمن، اور پھر ایمان لے آئے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، وعامل صالح، پھر اس کے بعد نیک عمل شروع کر دے، عمل صالح کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کے اس راستے کو اختیار کرے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے میں بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑی بخشش والا اور بڑی مغفرت والا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر دراصل توبہ کا طریقہ بتا دیا گیا اور توبہ کی شرائط بیان کر دی گئی ہیں، جن کا علماء نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ توبہ کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اخلاص کے ساتھ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی سابقہ زندگی اور گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوں۔ ندامت اور شرمندگی سب سے پہلی بات، یہ نہیں کہ زندگی کے اندر جو کالے کرتوت کیے ہیں ان کو فخر کے ساتھ مجلسوں کے اندر بیٹھ کر تذکرہ کریں، نہیں، ان کو چھپائیں اور ان پہ ندامت اور شرمندگی ہو، اور اگر اس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ تنہائی کے اندر ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو بھی نکل جائیں تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ وہ آنسو دراصل اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے، ایک اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اور دوسری اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ تو اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اگر ہم آنسو بہا سکیں تو یہ پہلی شرط ہے سچی توبہ کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے، سابقہ گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی ہو۔ آئندہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم، جب گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن پھر انسان ہے، کمزور ہے، بشر ہے، نفس اس کا دشمن ہے، شیطان اس کا دشمن ہے، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر۔ اگر سچی توبہ کرنے کے بعد بھی، پکی توبہ کرنے کے بعد بھی اگر پھر قدم پھسل جائیں اور آدمی وہی گناہ پھر کر بیٹھے تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ باپ بھی اگر جو ہے نا بڑا رحیم و کریم اور شفیق ہوتا ہے، لیکن بار بار اگر بیٹا نافرمانی کرے تو وہ بھی تنگ آ کر کہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم میرے نہیں ہو۔ لیکن اللہ باغیوں اور نافرمانوں سے کہتا ہے یا عبادی، اور جتنے باغی ہو، جتنے نافرمان ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، تم نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ تو میرے بندے، یا عبادی، بڑے پیار سے بلاتا ہے، جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے میرے بچے، میرے بیٹے، تو وہ رب کہہ رہا ہے کل، نبی اس بات کا اعلان کر دو، لوگوں کو یہ بات سنا دو، بتا دو،
یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتیاں کر لی ہیں، گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو سابقہ گناہوں سے ندامت اور شرمندگی، آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کے لیے عملی طور پر اللہ کی اطاعت اختیار کر دینا، یہ شرائط پوری ہوں تو توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو جب ہم عملی طور پر اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھائیں تو جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے، اپنے احتساب، اپنے عمل کا جائزہ، اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ نظر رکھنا، ان کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرنا، اور اس احساس کے ساتھ کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں، گناہوں کی کوئی فہرست بنا کر پیش کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن چند موٹی موٹی باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ان گناہوں اور برائیوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا اور اپنے آپ کو بچانا، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ شرک اور بدعات اور خرافات ہیں، نفاق ہے، قول و فعل کا تضاد ہے، ریاکاری ہے، دل کی سختی ہے، غصہ اور انتقامی جذبات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ظلم ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور اسی طرح تجسس ہے، تمسخر اور استہزاء ہے، جھوٹ، بددیانتی، بدعہدی ہے، جھوٹی گواہی ہے، زنا اور بدکاری ہے، فحاشی اور ریانی اور بے حیائی اور بے پردگی ہے، دنیا کی حرص و محبت ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، والدین کی نافرمانی یا قطع رحمی، اور اس طرح کے جتنے معصیت کے کام ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں ہیں، ان سے دستبردار ہو جانا، اللہ کی پناہ طلب کرنا اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اب اس کے بعد عملی طور پر سچی توبہ کر لینے کے بعد ہم نے کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پورے خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عزم کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے قائم ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ جتنے ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار بنتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اس میں ہم فرائض کی پابندی کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، باجماعت نماز ادا کریں، تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ہمیشہ استغفار پڑھتے رہیں۔ اللہ سے تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے جتنے ذرائع قرآن و سنت کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ سے چمٹ جائے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، وہی صراط مستقیم کو اختیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو پورے اخلاص کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے پھر ہمیں جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کے علاوہ، وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید، کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر بحیثیت مسلمان کچھ تو ہماری انفرادی کرنے کے کام ہیں اور کچھ اجتماعی طور پر کرنے کے کام ہیں۔ جو اجتماعی ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہیں، ان کو ہم نے اجتماعیت کے ذریعے سے منظم ہو کر تنظیم کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو باہم مل کر سب کے سب اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، قرآن مجید، فرقان حمید۔ تو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم جڑ جائیں۔ علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ فرض ہے، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا بھی میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے لیے روزی کمانا ضروری ہے، جتنا میرے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اتنا ہی دین کا علم حاصل کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے علم حاصل کرنا لازمی کر دیا گیا ہے، فریضہ، یہ فرض ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا جو تزکیہ نفس کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، وہ قرآن مجید کے ذریعے سے کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول کا فرض منصبی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے،
ان تک قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے قرآن کی صورت میں، ان آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے، ان کے اخلاق اور ان کے عادات و اطوار کو، ان کی زندگیوں کو بناتے اور سنوارتے تھے اس قرآن کے ذریعے سے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ آج ہم اس قرآن سے دور ہو گئے اور ہمارے وبال اور مصیبتوں کے جو اسباب ہیں ان میں سے بڑا اسباب قرآن سے دوری ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری اس کتاب، میری اس نصیحت، میری اس ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، دنیا میں اس کا جینا حرام کر دوں گا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ایک پارہ پڑھنے کے بجائے ہم ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، جو وہاں سے سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کچھ چیزوں سے ہمیں روکتا اور منع کرتا ہے، ان سے باز آ جائیں، قرآن کچھ کاموں کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کاموں کو کریں، تو قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل شروع کر دیں، تو اس طرح ہماری زندگیاں قرآن کے سانچے میں ڈل جائیں گی، تو اصلاح ہوگی۔ تو اصلاحی لائحہ عمل کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور بنیادی طور پر اسلام اور کفر کے درمیان جو نمایاں فرق ہے وہ علم اور جہالت کا فرق ہے۔ کافر جاہل ہوتا ہے اور مسلمان عالم ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانتا ہے، میں کون ہوں، کیوں کیا ہوں، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میری اس زمین کے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں، کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، وہ اس چیز کو پہچانتا اور جانتا ہے۔ کافر صرف اپنے سامنے ایک ہی ہدف رکھتا ہے، دنیا میں خواہشات نفس کے پیچھے زیادہ سے زیادہ دوڑنا، اور دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ لذت اٹھانا اور زیادہ سے زیادہ مزے کرنا۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر وہ مزے کرنے کے لیے آیا، کہ وہ امتحان گاہ کے اندر بٹھایا گیا ہے، کچھ وقت اسے دیا گیا آخرت کی تیاری کے لیے، وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اپنے مالک کی مرضی پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اس بات کا شعور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا۔ تو ایک بندہ قرآن کے ذریعے سے اپنی معرفت حاصل کرتا ہے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات، اس کی معرفت حاصل کرنا، قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوگی۔ تو قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا، دینی لٹریچر پڑھنا، جہاں ہمارے پاس دنیا کی اور بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں گھروں کے اندر، وہاں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری اپنی ذاتی اصلاح کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ ہو، کوئی تفسیر ہو، کوئی حدیث کی کتاب ہو، کوئی سیرت کی کتاب ہو، کہ جس رسول سے محبت کے ہم اٹھتے بیٹھتے دعوے کرتے ہیں، کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ اس رسول نے غار حرا سے نکلنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے تک زندگی کیسے گزاری، ان کی سیرت سے آگاہی کیسے حاصل ہوگی۔ ہمیں سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں سیرت سے رہنمائی حاصل ہوگی، اور جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور ہر وقت اس مقصد کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، میری مہلت عمل کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے انسان تو ہر وقت اس بات کا جائزہ لے اور ہر روز یہ دیکھ کہ تو نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے، کل کے لیے کیا کمائی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات عرض کروں گا وہ یہ کہ حقوق العباد کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حقوق اللہ کی بڑی فکر ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بڑی کمزوریاں ہیں مسلمانوں کے اندر، خود ہمارے اندر، اچھے اچھے دینداروں کے اندر۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پہ والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کے بعد اپنی اولاد کے حقوق، ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا، لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک نظر سے دیکھنا، ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں، بھائی بندوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے بچنا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور تعلق، اور عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا، حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج کے درس قرآن کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اصلاح اور تعلیم اور تربیت کیسے کریں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ میں نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، یہ بیڑا میں نے خود اٹھانا ہے۔ جس طرح اپنی باقی ضرورتیں میں خود پوری کرتا ہوں، اس کے لیے محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں نے یہ کام خود کرنا ہے۔ یہ فکر جب میرے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے عملی کام کرنے کے لیے پختہ عزم اور ارادہ کر کے پھر میں نے اس کے لیے صحیح اور جہد کوشش شروع کر دینی ہے۔ اور جب میں کوشش شروع کر دوں گا تو اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بندہ میری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ ایک راستہ نہیں، سبلنا، کئی راستے اللہ فرماتا ہے میں کھول دیتا ہوں، لیکن کوشش اور محنت یہ بندے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو اپنا ہدف جس کا ہم نے تعین کیا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ اس عمل کے لیے جو ہے وہ میں عمل شروع کر دوں، اور پھر توبہ استغفار ہر وقت کرتا رہوں، اپنا احتساب کروں، اپنے عمل کا جائزہ لوں، دین کا علم حاصل کروں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں، پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کروں، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں، فرائض کی پابندی کروں، کبائر سے اجتناب کروں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، اور آخرت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہوں، اور آخرت کے لیے ہمیشہ عمل کروں، اور حقوق العباد کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اگر میں یہ سارے کام کروں گا تو انشاءاللہ میں اپنا تزکیہ نفس کر سکوں گا، اپنی اصلاح کر سکوں گا، ایک اچھا مسلمان بن سکوں گا، اور میری دنیا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب زندگی دنیا کے اندر مجھے نصیب ہوگی، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔